یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ماں بہن، عزیز ساتھیوں، اس یونیورسٹی میں ہمیں بھی خدمت انجام دیتے ہوئے 22واں سال چل رہا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ 2002 25 اکتوبر میں ہمارا اس یونیورسٹی میں تقرر ہوا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شروع دن سے ہم کلیئر پوسٹ پہ ایڈ ہاک ٹیمپریری کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یونیورسٹی میں ہمارے جو انتظامیہ امور ہے، خاص کر ہمارے فیصل بھائی شروع دن سے ہمارے اس تعلقات ہیں۔ ہر قدم پر ہمیں جیسے ضرورت ہوئی، ہمارے فیصل بھائی نے ہر طریقے سے ہمارا مکمل ساتھ۔ ان صاحب کا مختصر میں بتانا چاہتا ہوں، ان صاحب کی چاروں صاحبزادیاں میری ہی اسٹوڈنٹ ہیں، ایسا نہیں۔ اور اس مدرسے میں، وہ مدرسہ جو سر سید نگر میں لڑکیوں کا مدرسہ اصلاح البنات مدرسہ چل رہا ہے، میں اس مدرسے کا شروع دن سے، کیونکہ پہلے میری بیوی اس کی پرنسپل رہی، بعد میں گھرولی ضروریات کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن میں آج تک اس مدرسے کا شورا کا ممبر بھی ہوں اور خدمت بھی انجام دے رہا ہوں فی سبیل اللہ۔ لیکن جب سلیکشن کا نمبر آیا 2016 میں، موصوف نے 2 رزلٹ بنائے، اور یہ سوچے تھے امام مؤذن بہت سیدھے، کیا کریں گے ان کا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم نے یہاں سے کاغذات مانگے، میں نے کہا جو انٹرویو ہوئے ہیں وہ کاغذات دیجیے، یہاں آسانی سے سارے کاغذات نہیں دے رہے تھے، ہم پھر یو جی سے کے ذریعے سے اپنے لوگوں کے نام ان کا لینا نہیں چاہتے، لیکن فیصل بھائی کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے فیصل بھائی اور کئی ساتھیوں کی ذریعے سے ہم نے یو جی سی کے ذریعے سے ان پر دباؤ ڈالا، اور دباؤ ڈالنے کے بعد سارے وہ کاغذات ہم نے 1200 صفحے کے پیج ہم نے حاصل کیے، ایک نہیں دو نہیں 1200 صفحے کے، اور ان کی ایک ایک دھاندلی ہم نے پکڑی، ایک ایک غلطی ہم نے پکڑی، کیونکہ الحمدللہ ہم انگریزی بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں، مکمل تو نہیں تھوڑی بہت، اور جہاں جہاں دھاندلی ہوئی تھی، جس جگہ دھاندلی ہوئی تھی، کیسے اور کس طریقے سے ہم نے ساری دھاندلی پکڑی۔ پھر یہاں کے ہمارے جو بہی خواہ تھے، جیسے اس زمانے میں طارق منصور صاحب کے زمانے میں ہمارے پی وی سی صاحب تھے، پروفیسر تبسم شاہ صاحب جو میڈیکل کے بچوں کے ڈاکٹر تھے، اور ہمارے حافظ الیاس صاحب خاص طور سے قابل ذکر ہیں، امیش قدم صاحب، اور کافی ساتھی جن کا ہم اس وقت نام لینا نہیں چاہتے، انہوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا، اور سابق پی وی سی صاحب احمد علی صاحب نے مجھ کو بلایا اپنے کیمر میں، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی حامد صاحب آپ کا تو ہم نے کر دیا ہے، آپ کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ کیوں کورٹ میں جا رہے ہیں، کیوں کیس میں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے سر، آپ کی ساری باتیں سر آنکھوں پر، لیکن ہمارے جو ہم سے بھی سینئر ہیں، جو تار بغلے میں آپ نے اذان سنی ہوگی، پیاری سی آواز تھی، جناب حافظ منظور عالم صاحب، وہ ہم سے بھی سینئر، آج ان کا 31واں سال چل رہا ہے اس یونیورسٹی کے اندر، آپ نے ان کو کاٹ دیا۔ اس زمانے میں سلیکشن کیسے ہوتی تھی، بلا لیا جاتا تھا اور بڑے آسانی سے ہو جاتی تھی، جو 31 سال سے جاب کر رہا ہے، اور آخر وقت میں بیچارہ وہ کیا جانے، اب اس کو آپ کاٹ رہے ہیں، ایسی وقت میں نہ وہ گھر کا رہے گا نہ گھاٹ کا رہے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اور بھی چند ساتھی تھے جو بیچارے عمر کے آخری مراحل کو پہنچ چکے ہیں،
اگر آپ ان کو باہر کر دیں گے، ہم اتنے سال ان کے ساتھ زندگی گزاری، ایسے وقت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ لہٰذا سر آپ اگر ہمیں کرنا چاہتے تو ان کا بھی کیجیے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں، ہم لڑیں گے۔ ہم نے صاف کہہ کے واپس آ گئے۔ اور بعد میں پروفیسر تبسم صاحب نے کہا کہ صبر کیجیے، حافظ الیاس صاحب نے کہا صبر کیجیے، انشاءاللہ آپ کی 100% کامیابی ہے۔ پھر ہم نے وہ سارے کاغذات اکٹھا کیے، اکٹھا کرنے کے بعد سفیان بیگ صاحب نے 2 رزلٹ بنائے۔ ایک رزلٹ جو انتظامیہ اور جو سلیکشن کمیٹی میں 5 لوگ تھے جن کے دستخط تھے، ایک رزلٹ وہ تھے، اور ایک وہ رزلٹ تھے جس کو سفیان بیگ نے اکیلا بنایا، اور وہ انہوں نے پیش کر دیا آنند فانند میں۔ تو لہذا بتائیے جس سلیکشن کی اوپر سے نیچے تک، وہ سلیکشن جس میں ناظم دینیات شریک نہ ہو، اس سلیکشن میں جس ڈپارٹمنٹ کے ہم ہیں، وہ سلیکشن کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہر طریقے سے۔ اور اس ساری خامیاں کو جناب طارق منصور صاحب سابق وائس چانسلر نے اس کو منظور فرمائی اور مجبور ہو کر اسی کرائی، اور اسی میں ہمیں کامیابی ملی۔ اور کامیاب لڑنے کے بعد حافظ الیاس صاحب نے کہا کہ طارق منصور صاحب نے کہا حامد صاحب آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ وائس چانسلر صاحب نے کہہ دیا ہے، آپ اگر چاہیں تو ابھی آپ کی آرڈر نکال دیا جائے، ورنہ اگر صبر کر سکتے ہیں ساتھیوں کے ساتھ تو صبر کیجیے۔ تو ہم نے 2 سال مکمل صبر کیا الحمدللہ۔ پھر 2000 مارچ 18 کو ہماری سب سے پہلے فیصل بھائی نے آرڈر دیا، حامد صاحب آپ کی کوشش کامیاب ہوگی الحمدللہ، اور وہ جمعہ کا دن تھا اور اس دن ہمیں کامیابی ملی۔ ہم 3 لوگوں کا، ہمارا منظور عالم صاحب کا، اور جناب ہارون صاحب جو پچھلی 9 تاریخ کی میٹنگ میں اسٹرائک میں جو بیچارے یہاں دعا کرائے تھے ہمارے، اور 1 سال باقی وصولتا رہ گیا، ہم لوگوں کا بھی 10 یا 11 سال رہ گیا ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یونیورسٹی میں جتنے بھی ملازمین ہیں، یہ پہلی مرتبہ ہمارے 22 سال میں دیکھنے کو ملا، جو ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم عہد کر لیں اس کے بعد کوئی بھی مسئلہ آ جائے، ہم اگر ایک رہیں گے، ہم اگر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے، دنیا کوئی بھی ہماری بگاڑ نہیں سکتی، نہ اختلافات پیدا کر سکتے نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آپ اس کو ہلکا پھلکا لے رہے ہیں۔ ہمارے یہ ساتھی، میں نے آج صبح کی نماز پڑھائی، ہمارے ساتھی نے کہہ دیا کہ سارے لوگوں کو آنا ہے، امام مؤذن کو بھی آنا ہے۔ ایک دن اگر ہم سمجھ لیجئے، اگر اپنے ڈیوٹی میں نہ جائیں اور ایک دن اپنے بچوں کی چھوڑ، اگر جن بچوں کا ایگزام تھا وہ مجبوری ہے، میری بھی 3 بیٹیاں یونیورسٹی کے اندر ہیں، لیکن میں نے جو بڑی بیٹی کا 11 میں اس کا ایگزام تھا، اس کو میں نے پہنچایا یہاں نماز پڑھانے کے بعد، لیکن جو چھوٹی بچیاں تھیں میں نے اسکول نہیں بھیجا۔ میں نے کوئی بات نہیں، ایک دن اگر اسکول نہیں جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، ایگزام نہیں ہے، لیکن میرے بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، ہم طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھی، ہماری یہ ٹیم رات و دن انتک کوشش کر رہے ہیں۔ رات کو میں نے آ کر دیکھا یہ بیچارے لگے ہوئے محنت کر رہے ہیں، یہاں بھاگ رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم فکر پیدا کریں۔ اور اس کے بعد میں دعا کرانے جا رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں، انشاءاللہ ضرور ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور چونکہ آپ معلوم ہے آج جمعرات کے دن ہے، جیسے جمعے کی تیاری جمعرات سے شروع ہوتی ہے، اور جمعرات کی کتنی اہمیت ہے آپ سب کو پتا ہے، اس لیے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اور دعا فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الحشر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم
كلهم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اے مولا کریم ہم سب خطا کار ہیں مجرم ہیں نالائق ہیں گنہگار ہیں سراپا گندے ہیں اے مولا کریم تو بار بار اور بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے یا ارحم الراحمین ہم نے رات کے تاریکیوں میں رات کے اندھیرے میں اے مولا کریم دانستہ اندانستہ عمدن خطان سرن جس طریقے سے جس لائن سے کچھ کو ناراض کیا ہے تیری نافرمانی کیا ہے یا رب العالمین تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فرما ہم سب کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے اے مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور کشادہ اور پاکیزہ رزق عطا فرما اے مولا کریم تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کی جملہ پریشانی کو دور فرما اے مولا کریم تقریباً آج 48واں دن ہے اے مولا کریم تیرے بندے اس قدر پریشان تو دیکھ رہا ہے تیری قدرت قاہرہ دیکھ رہی ہے اے مولا کریم ہم سب ایک جوٹ ہیں ایک میدان پر کھلی میدان میں ہیں ٹھنڈے میں ہیں اے مولا کریم ہمارے ساتھیوں نے رات میں بھی یہاں گزارا ٹھنڈی رات میں اور صبح سے بھی یہیں جٹے ہوئے ہیں اے مولا کریم تو ہماری پریشانی کو دیکھ رہا ہے ہم رزق کے سلسلے میں کشاں بھٹکے ہوئے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر کوشش کر رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں اے مولا کریم تو پوری ساری دنیا کی سننے والا ہے اے مولا کریم تو ہماری دعا کو قبول فرما لے اے مولا کریم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اے مولا کریم جو انتظامیہ امور ہے جو اسی ممبران ہیں جو ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں جو ہمارے مانگے ہیں اے مولا کریم تو ان کے دلوں کو نرم فرما دے اے مولا کریم جن حضرات کا بھی دل مطمئن نہیں ہوا ہے جن انتظامیہ امور میں سے ان کے دلوں کو بھی مطمئن کر دے اور ہمارے حق میں 23 تاریخ میں فیصلہ فرما دے ہم سب کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ ہو جائے ہماری تمام ضروریات کو قبول فرما ہماری جملہ پریشانی کو دور فرما اے مولا کریم ہم سب کو مستقل اور پرماننٹ کر دیجئے ہمارے تمام ساتھیوں کو جو ڈیلی ویزر کی جو پریشانی ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے جو ایڈ ہوک اور ٹیمپریری چل رہے ہیں ان کی بھی پریشانی کو دور فرما دے ہم سب کو بہترین کامیابی عطا فرما دے اے مولا کریم جو ہمارے ذمہ دار حضرات جو ہماری ٹیم جو لگی ہوئی رات و دن تک محنت کر رہی ہے ان کی محنتوں میں بہترین کامیابی عطا فرما دیجیے اور ان کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما ان کو فلاح دارین عطا فرما اے مولا کریم تمام دعاؤں کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فعل میں قبول فرما انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم